میں بارہا عرض کیا ہے جوانوں کی خدمت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انقلاب عظیم برپا کیا، جاہلیت کی کایا پلٹ دی اور وہاں ہدایت کا نظام قائم کر دیا، گمراہ لوگوں کو خیر امت بنا دیا، بہترین امت بنا دیا، یہ غیر معمولی انقلاب ہے۔ انقلاب نبوی بہت عظیم انقلاب ہے، اس کو ہم نے کبھی تحلیل نہیں کیا، انقلابی پہلو سے نہیں دیکھا، ہم نے اس کو عقیدتی پہلو سے دیکھا ہے۔ اگر انقلابی پہلو سے تحلیل کریں، انقلابی نظریات اور انقلابی اصولوں اور فارمولوں کے مطابق، تو ساری دنیا کے انقلابات سے عجیب ترین انقلاب انقلاب نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس طرح سے ہوا یہ کام عزیزان؟ کس طرح سے ہوا؟ ایک آیت اس راز سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ جاہل ترین لوگ بہترین لوگ بنے، خیر امت بنے، صرف ایک وجہ سے، آمن الرسول بما انزل الیہ، اس رسول کا ایمان تھا اس چیز پر جو ان پر نازل ہوئی ہے۔ آمن الرسول، ایمان تھا رسول اللہ کا۔ میں اکثر اپنے ہم صنف عزیزوں کو عرض کرتا ہوں، علماء کرام، طلاب، عزیزان، ہم پڑھتے ہیں، ہم دین پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں اور خوب پڑھتے ہیں، بہترین پڑھتے ہیں، اچھے فاضل بن جاتے ہیں، لیکن اگر ہمیں اپنے پڑھے ہوئے پر ایمان بھی ہو جائے، ہمیں بھی قرآن پر ایمان آ جائے، اور ہمیں قرآن میں اللہ کے وعدوں پر ایمان آ جائے، جس طرح رسول اللہ کو ایمان تھا جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے اس پر ایمان تھا، چونکہ ایمان تھا لہذا اکیلی ہستی نے، تنہا ہستی، امام خمینی نے جب قیام کیا تو تنہا نہیں تھے، بہت سارے لوگ، ایک احترام تھا، ایک عالم دین، شخصیت، فقی مانی ہوئی، اپنا خاندان تھا، سب کچھ تھے۔ رسول اللہ نے جب قیام فرمایا بالکل ایک ذات، اور ایک ذات اتنی مطمئن ہے کہ میں یہ بت پرستی، یہ شخصیت پرستی، یہ قبیلہ پرستی، یہ قوم پرستی، یہ سب کچھ شرک اس جڑ سے، اس سرزمین سے اٹھا کے باہر پھینک دوں گا، اس قدر مطمئن ہے یہ ہستی۔ اور یہ ہستی جب ابھی بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ ہستی ان لوگوں کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ میں ابھی، جس طرح جنگ خندق کا واقعہ ہے نا، کہ جنگ خندق میں وہ مشکل جنگ تھی بہت، جنگ خندق، جنگ احزاب بہت مشکل جنگ تھی، خندق کھودنا پڑی، پتہ نہیں کیا کیا اہتمام کرنا پڑے، پھر آخر بڑی پیچیدہ جنگ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، وہی ضربت افضل من عبادت الثقلین، اس یوم خندق کی ضربت تھی۔ اس جنگ میں مسلمین بھوکے، وسائل نہیں، مال نہیں، دفاع کا ساز و سامان نہیں، قلیل ہیں، لشکر نہیں، جنگی ساز و سامان نہیں، بالکل بے دفاع ہیں، شہر کی حفاظت کے لیے خندق کھود رہے ہیں۔ خندق کھودنے کی سکت نہیں، ویسے وہ پتھریلا علاقہ ہے لیکن مشکل بھی تھا، خندق کھودتے کھودتے ایک جگہ ایک پتھر آیا بڑا، نکلتا نہیں تھا، تو سارے صحابہ اپنے اپنے تئیں زور لگا چکے، نہیں نکلتا تھا، حضور کو معلوم ہوا کہ یہ پھنس گئے ہیں، آ کر ان سے وہ کودال لیا، پھوڑا لیا اور لے کر پتھر پہ مارا، پتھر پہ مارا، ایک چنگاری نکلی، لوہا جب پتھر پہ ٹکراتا ہے تو وہ چنگاری نکلتی ہے، ایک چنگاری نکلی تو حضور نے فرمایا کہ یہ روم کی فتح کی علامت ہے، ابھی مدینہ بچایا نہیں جا رہا، مشکل مدینے کی بڑی ہوئی ہے کہ اس کو کس طرح محفوظ کریں۔ توجہ فرمائیں، 40 سال کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ 40 سالہ انقلاب اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے عزیز من، دنیا کو بول بول کے کچھ کہہ رہا ہے، ہم نے 40 سال بعد ایک ندا سننی ہے اس انقلاب سے۔ فرمایا یہ فتح روم ہے۔ وہ بعض صحابہ تھے، تھکے ہوئے تھے بیچارے، کام کر کر کے، خندق کھود کھود کے، انہوں نے ہنسی نکل گئی ان کی کہ یہ پتھر نکل نہیں رہا ہے، مدینہ بچانا مشکل پڑا ہوا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں روم بھی فتح ہو گیا ہے۔ دوسرا مارا، دوسری چنگاری نکلی، فرمایا ایران بھی فتح ہو گیا، ایران بھی سپر طاقت تھا، روم بھی سپر طاقت تھا،
صحابہ خستہ تھے, انہیں اپنی خستگی محسوس ہو رہی تھی, اور رسول اللہ بھی خستہ تھے. اسی جنگ میں ہے نا کہ پتھر پہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے, اتنے نڈال تھے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ اسی جنگ کا واقعہ ہے. اسی حالت میں راہبر اتنے مطمئن کہ چنگاری پتھر سے نکلی تو یہ نوید فتح روم و ایران ہے. وہ ہستی جو اتنی اس وقت کمزور ہے مسلمان, ایک شہر بچانا مشکل ہے, اتنے تھوڑے, اتنے قلیل اور وسائل کے بغیر محروم. ایک چھوٹا سا لشکر مشرکین کا آیا ہے مکہ سے, اس کے سامنے نبرد کرنا مشکل پیش آ رہی ہے. اسی مشکل جنگ میں نوید سنا دی سپر طاقتوں کی سرنگونی کی, سپر طاقتوں کی سرنگونی کی. اب توجہ فرمائیں, ساتھی وہ اور دید سے دیکھ رہے تھے اور رہبر اور دید سے دیکھ رہے تھے. عزیزان من, یہ انقلاب 40 سال بعد ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک تمہارے لیے ممکن ہے اپنا شہر بھی مشکلات کا شکار ہو, اپنے گھروں میں بھی تمہیں مشکلات ہو, اپنی زندگی بھی مشکلات میں ہو, لیکن اگر تمہارا بھروسہ اللہ پر ہو, تمہاری توکل اللہ کی ذات پر ہو, تو خدا تم ہی محروموں کے ذریعے, مستضعفین کے ذریعے, تم تھوڑے قلیل فئہ قلیلہ کے ذریعے ان سپر طاقتوں کو خدا سرنگون کر سکتا ہے. ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.